آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ 2025 قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اپوزیشن کا بجٹ تقریر کے دوران احتجاج، شدید نعرے بازی۔ اجلاس کے اختتام تک مسلسل شور شرابہ جاری رکھا۔ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب بجٹ کاپی سے ڈیسک بجاتے رہے۔ سینٹ میں بھی مالی سال 2025-26 کا فائنانس بل پیش کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اراکین سے 3 روز کے اندر بجٹ تجاویز طلب کر لیں۔ فائنانس کمیٹی کو 10 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا جعلی بجٹ اور جعلی حکومت نامنظور کے نعرے، کسانوں کا قتل، تنخواہ دار طبقے کا قتل کے نعرے لگائے گئے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کا فیصلہ۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کے مطابق 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 1% ہوگی۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ بجٹ تقریر کے مطابق 22 لاکھ تک تنخواہوں پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ پینشن میں 7% اضافے کی منظوری۔ وزیراعظم نے تنخواہوں میں 6% اضافہ مسترد کر دیا۔ 10% بڑھانے کا حکم۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ بجٹ کے بعد صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ پیش کریں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بجٹ تقریر میں پینشن اصلاحات کا اعلان۔ فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ۔ نئی اصلاحات کے تحت قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پینشن میں اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک کیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں ملازم کو پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حکومت نے بجٹ میں مسلح افواج کے افسران سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس کا اعلان کر دیا۔ اہل ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ یہ اخراجات مالی سال 2025-26 کے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ حکومت کا خصوصی ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کا بھی اعلان، ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کرنے کی تجویز۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں سپریم کورٹ کے اخراجات کے لیے 6 ارب 64 کروڑ روپے مختص۔ عدالت عظمیٰ کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز پر 3 ارب 26 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔ افسران کی تنخواہوں کے لیے 54 کروڑ اور دیگر عملے کے لیے 91 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ عدالت کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والے فوائد کی مد میں 23 کروڑ 80 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آپریٹنگ اخراجات کا بجٹ 1 ارب 30 کروڑ روپے مقرر کیا گیا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج کا فیصلہ۔ اعلامیہ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے کہا موجودہ حکومت جعلی ہے، بجٹ پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ انہوں نے بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بجٹ میں معمولی بچت کرنے والے گھرانوں کو بڑے مگر مچھوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کو ملنے والا ریلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا یہ بجٹ غریب کو مزید غریب کر دے گا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بجٹ میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، پاکستان میں مسلسل غربت بڑھ رہی ہے۔ بجٹ میں مراعات یافتہ طبقے کو 5 کھرب کا ریلیف دیا گیا۔
ہماری ملک کی گروتھ ترقی پذیر ممالک میں بھی سب سے کم ہے۔ اقتصادی سروے رپورٹ حکومت کی معاشی کارکردگی کی مایوس کن عکاسی ہے۔ حکومت کے پاس IMF اور تمام اداروں کا تعاون رہا، سیاسی جوڑ توڑ کے بعد حکومت کوئی ٹارگٹ حاصل نہ کر سکی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تنخواہیں صرف پارلیمنٹیرینز کی بڑی ہیں۔ سود کی آمدن پر ٹیکس کی شرح میں 5% اضافے کا فیصلہ، شرح 15% سے بڑھا کر 20% ہو جائے گی۔ اضافہ صرف غیر فعال طریقے سے حاصل ہونے والی آمدن پر لاگو ہوگا۔ قومی بچت اسکیموں پر اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ بجٹ میں ای کامرس یا آن لائن کاروبار کرنے والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ وہ افراد یا کمپنی جو آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اشیاء یا خدمات فروخت کرتے ہیں ان پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ آن لائن آرڈر کی گئی اشیاء اور خدمات پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ، کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کے ٹرانسفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم، مارگیج فائننسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ، سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس میں 5% کمی کی گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کیا گیا۔ فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فاٹا میں بننے والی اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا سال کے 10 ماہ میں IT برآمدات 3.1 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ آئندہ مالی سال میں IT برآمدات 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یکم جولائی سے ٹیکس گوشوارے کو بہت آسان کر دیا جائے گا۔ تنخواہ دار اور چھوٹے کاروباری وکیل کی مدد کے بغیر گوشوارے بھر سکیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ کی تقریر میں کہا FBR کو تبدیل کیے بغیر معاشی اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں۔ FBR میں بہتری کے منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ قوم کی محنت سے ملک اب ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ تمام اشاریے مستحکم ہیں، ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے بڑی قربانیاں دیں۔ اجلاس میں مارکہ حق بنیان مرصوص کا بھی خصوصی تذکرہ کیا گیا۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر شدید اظہار برہمی کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ میں اعلیٰ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کی رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت 170 ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 39.5 ارب روپے مختص۔ بجٹ میں 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیش رفت جاری رکھنے کے لیے حکومت کا 31 منصوبوں کے لیے 4.8 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ دانش اسکولوں کی تعمیر کے لیے 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح مزید بڑھا دی گئی۔ بینک سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی۔ نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت سے محروم کر دیا گیا۔ نان فائلر سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکے گا۔ بجٹ تجویز کے مطابق نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکے گا۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروانے والوں کی مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں 850 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پیٹرول، ڈیزل اور ہائبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانا ہے۔ بجٹ میں درآمد شدہ سولر پینلز پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات اور فرنس آئل پر کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
بجٹ میں غیر رجسٹرڈ گاڑی اور کاروبار کرنے والوں کی سخت سزائیں دینے کی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریر کے دوران کہا، غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کے لیے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ جن اشیاء پر ٹیکس اسٹیمپ یا بار کوڈ نہیں ہوگا انہیں ضبط کیا جائے گا۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 2.5 روپے کی فی لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2026-27 میں کاربن لیوی 5 روپے فی لیٹر کی جائے گی۔ حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کے مطابق BISP کے بجٹ میں 21% اضافے کے ساتھ 716 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ BISP کے تحت کفایت پروگرام کو 1 کروڑ خاندانوں تک توسیع دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو مالی امداد فراہم کی جائے۔ تعلیمی وظائف پروگرام میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بجٹ سے قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس تاریخی بلندی پر بند۔ 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,22,611 پوائنٹس کی نئی ریکارڈ بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا، یہ بجٹ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم کی قیادت میں بہترین انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ بجٹ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نئے مالی سال کا یہ بجٹ عوام کے لیے خوشی اور خوشحالی لائے گا۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے تجاویز تیار۔ مزدور کی کم از کم اجرت 5,000 روپے بڑھانے کی تجویز۔ سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 3 سلیب زیر غور۔ ذرائع کے مطابق گریڈ 1 سے 5 کی تنخواہوں میں 20 سے 30% اضافے کی تجویز۔ گریڈ 6 سے 16 کے لیے 15%، گریڈ 17 اور سے اوپر کے لیے 10% اضافہ زیر غور۔ خیبر پختونخوا حکومت کے بجٹ کے خدوخال سامنے آنا شروع۔ بجٹ کا حجم 2,000 ارب روپے سے زیادہ ہوگا۔ صوبے کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ۔ 500 کے قریب نئے ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے۔ بجٹ میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا دورانیہ 3 سال سے کم ہوگا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق مالی سال کے فائنانس بل میں ٹوبیکو میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی شرطیں لگاتے تھے۔ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اٹھ کر معاشی استحکام کی طرف آئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں گفتگو۔ کہا، آئندہ مالی سال کا بجٹ بہترین بجٹ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ ریلیف دینے کی بات کی۔ پاکستان میں مہنگائی کمی ہوئی، مجموعی ترقی میں اضافہ ہوا۔ بانی PTI نے ایک بار پھر پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے رپورٹ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا بانی PTI نے دوبارہ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا عدالت درخواست پر مناسب حکم جاری کرے۔ $190 ملین کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ نیب کی استدعا پر عدالت نے کل تک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی مہلت دی تھی۔ PTI پیٹرن ان چیف اور بشرا بی بی نے سزا معطل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے پاکستانی پارلیمانی وفد کا ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے اسپیکر کو پہلگام واقعے کے بعد خطے میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدام کو بھی اجاگر کیا۔ کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ حل اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کی عوام امن چاہتے ہیں۔ ہم نفرت اور تقسیم کے بیانی کو دفن کر دیں گے۔ خطے میں امن سب کے حق میں ہے۔
برطانوی پارلیمان کے ارکان کو بریفنگ کے بعد بلاول بھٹو کی گفتگو، کہتے ہیں امن کے لیے آواز اٹھانے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ بھارت اپنی عوام سمیت خطے کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، امن کا پیغام جیت جائے گا، بھارت کا جنگ کا پیغام ہار جائے گا۔ بھارت سے غیر مشروط اور جامع مذاکرات چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے واشنگٹن اور نیو یارک میں پاکستان کے ایجنڈے کو بہت اچھے طریقے سے بڑھایا۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن شری رحمان کی برطانیہ میں گفتگو، کہا بلاول بھٹو نے اقوام عالم کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا، اب ہم پالیسی میکرز کی سوچ میں واضح فرق دیکھیں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی ناظم الامور اور امریکی کونسل جنرل کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پاکستان میں نٹالی بیکر کے مثبت کردار کو سراہا، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے امریکہ کا فعال کردار اہم ہے۔ وزیراعلیٰ نے پاک امریکہ تعلقات کو مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مذاکرات پر مبنی قرار دیا۔ پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ سعودی حکومت کے تعاون سے حج کا مقدس فریضہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ رواں سال عازمین حج کو عالمی معیار کی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں سعودی عرب نے 88 ارب 300 سرکاری حجاج سمیت 1,15,000 سے زائد پاکستانیوں کی میزبانی کی۔ حج انتظامات پر سعودی وزارت حج و عمرہ نے پاکستان کو ایکسیلنسی ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستانی حج مشن ایوارڈ حاصل کرنے والے 7 ممالک میں سر فہرست رہا۔